اس کانفرنس کا یا اس پروگرام کا عنوان ہے اہل حدیث کانفرنس، اور یہ بات تمام عالم کو معلوم ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ مسلک اہل حدیث وہ مسلک ہے جو رب کی توحید کا دعوے دار ہے اور اس پر عمل کرنے والا ہے۔ توحید بنیادی عقیدہ ہے۔ جس مسلمان میں یا جس انسان میں عقیدہ توحید نہیں ہوگا، عقیدہ توحید اس کے ایمان میں موجود نہیں ہوگا، تو وہ رب کی جنتوں میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے امتحان گاہ بنایا ہے، انسانیت کو بھیجا، لوگوں کو بھیجا، کس لیے؟ کہ وہ میری عبادت کرے۔ اسی طرح اگر قرآن کو پڑھا جائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے، اگر اسے دیکھا جائے، تو معلوم یہ ہوتا ہے جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ہود آئے، حضرت صالح آئے، ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھا، حضرت اسماعیل آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت یعقوب آئے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، سب کی ایک دعوت تھی کہ مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ دعائیں سننے والا کون ہے؟ ندائیں سننے والا کون ہے؟ صرف و صرف اللہ کی ذات ہے۔ تمام انبیاء اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے آئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس زمانے کی سب سے مقدس شخصیات ہیں، اور ان شخصیات پر جب مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، انہوں نے مشکلات میں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ کو پکارا، اللہ کو یاد کیا، اللہ سے مدد کو طلب کیا، اور آنے والے تمام لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جتنی مشکل بھی آ جائے، مشکل چاہے بہت بڑی کیوں نہ ہو، لیکن مدد کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید پر ایک حمد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی محبت سے سماعت فرمائیے گا، اور اس حمد باری تعالیٰ میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ جہاں پر یہ لائن آئے مشکل کشا بس اللہ ہے، تو میں جب پڑھوں مشکل کشا تو آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے بس اللہ ہے، مشکل کشا بس اللہ ہے۔ تو یہ بڑی محبت سے آپ نے سماعت فرمانی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اپنی بیداری کا بھی ثبوت دیں گے۔ بڑی توجہ طلب جملہ ہے، مشکل کشا بس اللہ ہے، حاجت روا بس اللہ ہے، مشکل کشا بس اللہ ہے۔ حال گونج جانا چاہیے، مشکل کشا بس، حاجت روا بس اللہ ہے، مشکل کشا بس اللہ ہے، حاجت روا بس اللہ ہے، سنتا دعا بس اللہ ہے،
سنتا صدا بس اللہ ہے، مشکل کشا بس اللہ ہے، حاجت روا بس اللہ ہے، مشکل کشا بس اللہ ہے، حاجت روا بس اللہ ہے، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر کے دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر کے دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو، مشکل کشا بس اللہ۔ تو عقیدہ توحید یہ وہ عقیدہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لوگوں تک پہنچایا، جناب نوح علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچایا، جتنے بھی انبیاء آئے ان کی یہ دعوت ہے، فقط یہ دعوت لا الہ الا اللہ، فقط یہ دعوت لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کا یہ جو کلمہ ہے، اگر انسان اسے دل و جان سے اپنا لے، اپنے دل و جان سے تسلیم کر لے، تو یقیناً کامیابی انسان کی جو ہے انسان کو ملتی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار بڑی محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ، دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ۔ جب کلمہ آئے سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ، دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ۔ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا اور رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا قدرت بھی یکتا، وہ یکتا قدرت بھی یکتا، یکتا ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ۔ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا، سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا، سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا۔ ہماری جماعت کے عظیم خطیب حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، ذرا آخری اشعار ہیں، بڑی محبت سے سماعت فرمائیے گا۔
سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا، سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا، اسی کے نام کے گن گاتے ہیں، اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حال گونجانا چاہیے، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ، دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پڑھوں گا، بڑی محبت سے سماعت فرمائیے گا، جہاں درود پاک آئے لازمی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ توجہ طرف جملہ ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے، جتھے ساڈے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے، اوتھے رہندا سدا سویرا ہے، سرکار حشر نو آکھن گے، سرکار حشر نو آکھن گے، اینو چھڈ دے ہوئے تے میرا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد